وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی دل کی تصدیق کیے بغیر محض زبان سے دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اور جو کچھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے، لیکن وما ہم بمؤمنین، اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہیں، یعنی اہل ایمان کی لسٹ میں یہ داخل ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں اللہ رب العزت نے منافقین سے ایمان کی نفی کرنے کے بجائے خود ان کی ذات کو ہی اہل ایمان کی لسٹ سے نکال دیا، اس لیے کہ اس میں زیادہ مبالغہ اور زور ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ منافقت کا مطلب کیا ہے، منافقت کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ منافقت یہ ہے کہ انسان ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اپنے دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہو، اس کو منافق کہتے ہیں، یہ منافقت ہے۔ پھر نفاق کی بھی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں، ایک ہے اعتقادی کہ انسان ظاہر تو ایمان اور مسلمان ہونے کا کرے مگر اندر کفر چھپائے رکھے، اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ ایک قسم ہے۔ اور دوسری نفاق عملی ہے، نفاق عملی کہ انسان مسلمان ہونے کے باوجود گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، نافرمانی پر نافرمانی کرتا چلا جائے، یہ منافقت عملی ہے، یہ نفاق عملی کہلاتا ہے۔ اس نفاق سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہر قسم کی منافقت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالی کی حفاظت میں ہم نہیں ہوں گے تو کسی نہ کسی منافقت میں ضرور ملوث ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں ہر طرح کے منافقت اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ منافقین کی نشانیاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، وہ 4 نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ جس کے اندر ایک نشانی ہے وہ منافق ہے، جس کے اندر 2 نشانیاں پائی جائیں وہ اس سے بڑا منافق ہے، اور جس کے اندر 3 نشانیاں پائی جائیں وہ اس سے بھی بڑا منافق ہے، اور جس کے اندر پوری کی پوری 4 نشانیاں پائی جائیں فرمایا کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر، کہ منافقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور تیسری نشانی یہ ذکر فرمائی وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے، اور چوتھی علامت یہ ذکر فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔